اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو، اللہ ہی اللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر جمعہ والے دن یا جمعرات والی جو رات ہے یا جمعے والے دن جو بندہ سورہ کہف کی تلاوت کر لے جو 15ویں سپارے کے اندر آتی ہے تو اللہ رب العالمین دوسرے جمعہ تک اس کے لیے وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ جو بندہ جہاں بیٹھ کر پڑھے گا، دنیا کے جس خطے کے اندر بھی بیٹھ کے تلاوت کرتا ہے، وہاں سے لے کر بیت اللہ تک اللہ رب العالمین اس ساری جگہ کو اس کے لیے روشن کر دے، روشنیاں پھیل جائیں گی اور اس شخص کے لیے یہ روشنی کر دی جائے گی جہاں وہ بیٹھ کے تلاوت کرتا ہے بیت اللہ تک۔ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اور باقی انبیاء نے بھی جہاں اور زیادہ فتنوں سے باخبر کیا تو تمام انبیاء نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص اپنی امت کو اس فتنے سے بڑا ڈرایا۔ اور وہ فتنہ کون سا ہے؟ وہ ہے دجال کا فتنہ۔ دجال کے فتنے سے بہت ڈرایا ہے اور فرمایا جو اس فتنے سے بچ جائے گا وہ یقیناً کامیاب ہوگا، اللہ اسے کامیاب کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے بھی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کر لیا، حفظ کر لیا اور وہ اس کی تلاوت کرتا رہا، اللہ رب العالمین دجال کے فتنے سے اسے محفوظ رکھیں گے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر 3 آیتیں بھی یاد کر لی کسی نے، ابتدائی پہلے 3 آیتیں پہلی وہ حفظ یاد کر لی ہیں، اللہ رب العالمین اس کی برکت سے اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ تو اس لیے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور 10 نہیں تو کم از کم 3 آیات یہ ہر مسلمان کے دل کے اندر محفوظ ہونی چاہیے، تاکہ جو اتنا بڑا فتنہ ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بڑا ڈرایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کی ان آیات بینات کی وجہ سے ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ تو لہٰذا سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اللہ رب العالمین تمام قسم کے مصائب اور تکلیفوں سے بھی محفوظ رکھے گا، اور اللہ رب العالمین اس جمعہ تک جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ بھی بنے گا۔ تو اس کو بھی اپنے معمولات کے اندر آپ شامل کریں، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور آ کر مجھ سے پوچھنے لگے، ابی بتا قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو میں نے جواب میں نے عرض کیا، اللہ عالم و رسول، اللہ جانتے ہیں اس کے رسول جانتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہی سوال کیا، بتاؤ بھائی قرآن مجید کی سب سے عظمت والی آیت کون سی؟ تو میں نے کہا کہ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھ کے فرمایا کہ ابی اللہ رب العالمین تجھے علم عطا کریں، تجھے علم مبارک، یعنی یہ قرآن مجید کی سب سے عظمت والی آیت۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس آیت الکرسی کے اندر اسم اعظم ہے جس کی بدولت اللہ رب العالمین دعائیں قبول فرماتے ہیں، وہ آیت الکرسی کے اندر ہے۔
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا معمول کر لے، اس کو پڑھ لے، سوائے موت کے اسے کوئی چیز بھی جنت میں داخلے سے نہیں روک سکتی۔ یعنی جیسے ہی موت واقع ہوگی اللہ رب العالمین اسے جنت عطا کرے۔ اس لیے ہر فرض نماز کے بعد اپنا معمول بنائیں، اور رات کو جو بندہ سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کر لے، 3 بار پڑھ لے، صرف اس کی حفاظت نہیں، صرف اس کے گھر کی حفاظت نہیں، بلکہ آس پڑوس کے دائیں بائیں گھروں کی بھی اللہ رب العالمین فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، محافظ بنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس رات کو اس کے گھر کی اور دائیں بائیں کے گھروں کی بھی اللہ رب العالمین حفاظت فرماتے ہیں۔ اور جو صبح پڑھ لے اور کسی کام کے لیے اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں۔ اکثر ہم پوچھتے رہتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو کیا پڑھنا چاہیے، کیا وظیفہ ہے، کیا ہم ہر شر سے محفوظ رہیں؟ اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں۔ اپنے گھر سے نکلیں، آیت الکرسی آپ پڑھ لیں، گاڑی میں بیٹھیں آیت الکرسی کی تلاوت کر لیں، اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں حفاظت کے لیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو جاتے ہیں فرشتے، تو پھر کون چیز ہے، کیا چیز ہے دنیا کے اندر جو نقصان دے؟ اس لیے اپنے معمولات کے اندر جہاں آپ اور چیزیں کرتے ہیں تو آپ وہ وظائف اور وہ اعمال لے کے آئیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، صحابہ کے ذریعہ سے ہم تک پہنچے۔ یہ اعمال ہم کریں گے، ایک سنت عمل، سنت بھی زندگی ہوگی، اور اس کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمیں تمام قسم کے شرور سے اللہ ہماری حفاظت بھی کرے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی، آپ کو بھی ان تمام وظائف کو، ان صورتوں کو، آیت الکرسی کو اپنے معمولات میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ۔ اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اللہ ہی اللہ